بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر مختلف موضوعات پر اپنے خیالات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ان خیالات کا ٹائٹل تلاش کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خیالات سمندر کی لہروں کی طرح دماغ میں آتے ہیں اور ہر لہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے خیالات کو کوئی نام دینا سمندر کو پیالے میں بند کرنے جیسا ہے۔ آج بھی اپنی ڈائری کے چند ورق لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، دل مرجھایا ہے اور دماغ جکڑا محسوس ہوتا ہے اور سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ بھرے ہوئے ہیں، مگر ان سب لوگوں کے درمیان میں پوری دنیا جتنا فاصلہ اور خلا ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ایک الگ دنیا ہے، اس لحاظ سے کہ ہر بندے کا دل و دماغ، سوچ، خیالات، تخیل، خواب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے، مگر ایک بندہ اس بھیڑ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر سکتا ہے، اور اس بندے کو ہم زبان کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ بہت سے انسانوں میں ایک بندے کو سمجھنے والا بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس حقیقت کے تناظر میں اگر بندہ یہ سوچے، یہ چاہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرے، تاکہ اس کی زندگی میں جو قبض جیسی صورتحال ہے، جو رکاوٹیں ہیں اس کی خوشیوں اور کامیابیوں کے حصول میں، وہ دور ہو جائیں، اس کے لیے زندگی کے سب راستے کھول جائیں، تو ایسا شخص سامنے آنے والا نہیں، ملنے والا نہیں ہے، جو ایک بندے کے مسائل کو جان کر ان مسائل کو دور کرنے کی سبیل کرے۔ کیونکہ انسان غیب کا علم نہیں جانتے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اگر اگلے بندے کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ کسی کو اگلے بندے کے خوابوں، خواہشوں، خیالوں، سوچوں کا علم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سوچنا بیکار ہے کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے نصیب کو کھول سکنے پر قادر ہے۔ خربوں لوگوں کے درمیان میں کسی ایک بندے کا کوئی مخلص ہے، کوئی ایسا بندہ جو اس کے لیے اس کے ہر مسئلے کو جان کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اس کے لیے، تو وہ بندہ خود ہے۔ بندہ خود اپنے مسائل، اپنی ضرورتوں کی شدت کو جانتا ہے، اس لیے بندہ اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس کے مسائل حل ہونے کا امکان 100% ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کا جواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز بندہ مانگتا ہے وہ چیز اگر نہ بھی ملے تو اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے دعائیں خود مانگے۔ دوسروں کی دعائیں بھی بندے کے حق میں قبول ہوتی ہیں، مگر اس کی گارنٹی نہیں ہے کوئی دوسرا واقعی ہمارے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ کسی اور کے لیے دعائیں مانگتا پھرے۔ پھر بندے کی اپنے حق میں دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اخلاقی گناہ بھی ہے۔ کوئی شخص اپنی بھلائی کے لیے دعائیں مانگے اس نیت کے ساتھ کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا سکے، تو بھلا ایسی دعاؤں میں برکت کہاں سے آئے گی اور وہ قبول کیسے ہوگی؟ بندے کے ساتھ دنیا میں اکثر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اخلاقی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اخلاقی گناہ جو شرعی گناہ کہلاتے ہیں، شرعی گناہ کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اخلاقی گناہ جو ہماری ہر محفل کی جان ہے۔ ان گناہوں کے بغیر آج کل انسانوں کی ہر طرح کی محفلیں
مکمل ہی لگتی ہیں۔ نمود و نمائش کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہ کہ دوسروں کو اپنی شان دکھا کر نیچا دکھایا جائے، پھر اس شان کا بھرم رکھنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر دوسروں کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کی جائیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے چغلی اور غیبت کو چورن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت کی بڑی وجہ لالچ، حرص، دوسروں پر بے جا غصہ اور حسد ہے، اور یہ سب اخلاقی گناہ، تکبر اور شرک کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر کسی ایک سیڑھی پر بھی بندے کا قدم پڑ گیا تو وہ متکبر اور مشرک ہو سکتا ہے، اور متکبر انسان دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہی نہ کہ اللہ کو حاضر نہیں سمجھا جاتا اور خود کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی برائیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دوسرے گناہ بھی کرتے ہیں۔ متکبر انسان دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ اس وجہ سے کوئی خوشی، کوئی کامیابی اسے خوشی نہیں دیتی، سچی خوشی کہیں بھی نہیں ملتی، نہ اس کی اپنے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ دوسرے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ متکبر انسان کے لیے دوسرے دعائیں کب کرتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کا خواہشمند ہے تو سب سے پہلے اسے اخلاقی گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، اور پھر خود اپنے لیے خود دعائیں مانگے، اپنے لیے دین اور دنیا کی بھلائی چاہے تو وہ سب اسے مل سکتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔